میرا نام ہے ڈاکٹر یونس احمد. میں اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹالوجسٹ کام کر رہا ہوں. تقریباً 11-12 سال کا میرا تجربہ ہے اور میرا کام ہے جگر، آنت، لبلبہ، پتا، معدہ اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی تشخیص اور ان کا بر وقت علاج میرا کام ہے اور میں یہ کام بخوبی سر انجام دے رہا ہوں. قبض کی بیماری جو ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ کہ لوگوں کا کھانا اس طرح ہے، پانی کا استعمال لوگوں نے کم کر دیے، پانی زیادہ نہیں پیتے. دوسری بات یہ ہے کہ سبزیاں وغیرہ لوگ نہیں کھاتے، فروٹس نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے خوراک میں فائبرز کی کمی ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو پہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو فوراً جانا چاہیے اور واش روم اٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سگنل آ جاتے ہیں دماغ سے، اور اگر اس کو آپ بار بار آپ کو ضرورت ہو اور کہیں کہ نہیں بعد میں چلا جاؤں تو یہ سگنل پھر سپریس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دائمی قبض میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ ادویات جو استعمال کرتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر کی کچھ ادویات ہیں، اس کے علاوہ اور اس طرح دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے. تو قبض ویسے تو ایک اتنا خطرناک مرض نہیں ہے، لیکن اگر کافی عرصے سے قبض ہو تو وہ خطرناک بھی بن سکتا ہے، جیسے بواسیر وغیرہ، اور اس طرح آنتوں میں زخم بھی اس سے بن سکتے ہیں. گلے میں جو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شوگر کی جو مریض ہو اور اگر ان کا شوگر کنٹرول نہ ہو تو کچھ عرصے بعد وہ بھی قبض کے مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنتیں اس طرح حرکت نہیں کرتی جس طرح عام آنتیں حرکت کرتی ہیں، تو اس لیے وہ خوراک کو ایک جگہ جمع کر لیتی ہے جس کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں، جیسے اگر کسی کو فالج وغیرہ ہوا ہو یا جس کی عمر زیادہ ہو، پارکنسن کا مریض ہو، تو اس کی آنتیں بھی اس طرح حرکت نہیں کرتی نارمل انسان کی طرح، ان کو بھی دائمی قبض ہو جاتا ہے. اگر کافی عرصے سے کسی کو قبض رہتا ہو تو اس کی وجہ سے تو یہ ہوتے ہیں کہ ایسے مریض اکثر ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ یہ چیز نارمل نہیں ہے. لوگ روزانہ 1 یا 2 دفعہ پہانا کرتے ہیں. اس طرح بھی مریض آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ایک ہفتے سے ہم پہانا نہیں کرتے، ہمیں اسٹول نہیں آتے، تو اس کی وجہ سے مریض ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دائمی قبض ہو، یہ پھر پہانے میں خون، جسے ہم بواسیر بھی کہتے ہیں، اس میں وہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ زخم بھی، پہانے کی جگہ پہ زخم بھی بن سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں چینجز لائیں، تبدیلیاں لائیں. پانی کا استعمال کم از کم دن میں 10-12 گلاس کا پانی آپ استعمال کریں. دوسرا یہ کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ فائبر یوز کریں. فائبرز قدرتی طور پر جو فائبرز ہیں جو کہ سبزیوں میں ہوتے ہیں، جو کہ فروٹس میں ہوتی ہیں، آپ یہ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں خوراک میں جو کہ قبض کا باعث بنتی ہیں، جیسے چاول وغیرہ ہیں. لوگ بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سلاد وغیرہ نہیں استعمال کرتے ہیں. گوشت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی سلاد مطلب فائبرز کا استعمال نہیں کرتے. تیسری بات یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ذرا اس چہل قدمی کرے تاکہ آپ کی آنتیں حرکت کرے اور خوراک ایک جگہ پہ نہ رکے. اس کی وجہ سے پھر آپ کو قبض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میڈیکل علاج یہ ہے کہ اگر مریض لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر لے اور اس کے بعد بھی اس کا وہ نہ ہو تو ہم اسے سب سے پہلے فائبر دیتے ہیں، مصنوعی فائبر، جس طرح یہ اسپیغول ہے، یہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے لیگزیٹو کا مطلب قبض کشا دوائیاں ہیں، وہ اسے دے دیتے ہیں، جو کہ سیرپ، ساشے اور ٹیبلٹ کی شکل میں آتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا پھر اگر بہت سیویئر حد تک چلا جاتا ہے، اس میں پھر آپریشن بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے اگر وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر لے اور فائبر یوز کر لے یا قبض کشا دوائیاں استعمال کر لے تو زیادہ تر مریض اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ اور یہ چیزیں جس کی وجہ سے قبض کی بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، کیونکہ فاسٹ فوڈ میں فائبرز نہیں ہوتے، زیادہ تر اس میں فیٹس ہوتے ہیں اور چکن وغیرہ ہوتے ہیں، اور بس اسٹوڈنٹس یہ کھا لیتے ہیں، پانی بھی اس کے ساتھ نہیں پیتے، بس ایک کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں اور ساتھ میں پیزا، برگر اور شاورما کھا لیتے ہیں جس میں کوئی فائبرز نہیں ہوتا. اور آنتیں جو ہوتی ہیں یا جو معدہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ رکا ہوتا ہے، اس کی جو نارمل کی روٹین کی حرکت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہیں،
کیونکہ اس کو فائبرز نہیں ملتے جس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے حرکت کریں. روزمرہ زندگی میں اگر ہم سبزیاں زیادہ استعمال کریں، دالیں وغیرہ استعمال کریں تو انشاءاللہ پھر قبض کا مسئلہ کافی حد تک مریضوں میں حل ہو جائے گا. اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. ورزش بھی بہت ضروری ہے قبض کے لیے. ہلکا پھلکا روزانہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم چہل قدمی بھی کرنی چاہیے. اگر ورزش نہیں کم از کم چہل قدمی کرے آدھے گھنٹے کے لیے. جتنی بیماریوں کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتایا، اگر آپ کو ان کے میں سے کسی قسم کی علامات ہو یا اس طرح کی بیماریاں ہو تو اسکرین پہ میرا کلینک کا ایڈریس اور فون نمبر آ رہا ہے، تو آپ بغیر بلا جھجک آپ آ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں.